بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنت جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ خوشی کے باغ ہیں جہاں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر یعنی کہ انعام دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی مان کر چلے گا، اس کے لیے موت کے بعد انعام ہی انعام ہے۔ ایسا انعام جس کے بارے میں کوئی شخص نہ تو گمان کر سکتا ہے اور نہ ہی سوچ سکتا ہے۔ اب جیسے جہنم کے اندر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے عذاب ہوگا، بالکل ویسے ہی جنت کے اندر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔ جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنا انعام زیادہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے 100 لیولز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی حدیث اور قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے بتایا ہے کہ جنت میں بڑے 7 لیولز ہیں۔ جنت کے دروازے 8 ہیں جن میں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب جنت کے سب سے پہلے لیول کا نام ہے جنت العدن۔ عدن کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ جب گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لیں گے تب ان کو جنت العدن میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ تو تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو جنت العدن یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہے، یعنی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنت العدن میں رہنے والے اپنے رب کو دیکھیں گے تو ان کے اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف پردہ مبارک ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کو تیار کیا، اس کے درخت لگائے، پھر اس سے یعنی کہ جنت العدن سے بولا کہ اس نے کہا مومنوں کے لیے جگہ ہے جو اپنی خواہشوں کو پورا کرے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کو عدن میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جنت کا ایک اور لیول ہے جس کا نام ہے جنت النعیم۔ نعیم کا مطلب ہے خوشحال پرامن زندگی یا دولت، فلاح و بہبود اور نعمتوں میں جینا۔ جنت النعیم کا قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، ایک سورۃ یونس کی آیت نمبر 9 میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت النعیم میں اب سورۃ شعراء کی آیت نمبر 85 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے رہنے والوں میں سے کر دے۔ اب جنت کا اگلا لیول جنت الماوا۔ ماوا کا مطلب ہے آرام گاہ اور پناہ گاہ۔ جنت الماوا شہیدوں اور مومنوں کے لیے بنی ہوئی ہے، ایک آرام گاہ ہے۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 19 میں جنت الماوا کا ذکر آیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت الماوا ہے، اور یہ مہمانیں ان کے کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ ان آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ معراج کے واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا کو دیکھا۔ اب جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دارالخلد۔ خلد کا مطلب ہے ایم ماڈل یعنی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، اور دارالخلد کا مطلب ہے گارڈن، گارڈن آف ایمیرٹری، ایسا باغ جس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ دارالخلد میں ان مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دی ہوگی، اور جنت کا یہ لیول ان مسلمانوں کی مشکلات اور آزمائشوں کا نتیجہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے مطابق زندگی گزارنے پر ملی ہوگی۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے،
اور جب انہیں اس آگ کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے، تو فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا جنت الخلد یعنی ہمیشہ کے باغ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، اور یہ جنت الخلد ان کے اعمالوں کا بدلہ ہے اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اب جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دارالمقام، دارالمقام جس کا مطلب ہے ایک ہمیشہ رہنے کی جگہ، محفوظ جگہ۔ قرآن میں جنت کے اس لیول کا ذکر ایک محفوظ جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں تمام تکلیفیں اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سورۃ فاطر کی آیت 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دارالمقام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقام ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جس میں ہمیں نہ تو کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ اب جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے دارالسلام، دارالسلام امن اور سلامتی کا گھر، خیر کا گھر ہے۔ سورۃ یونس کی آیت 25 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 127 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان کے لیے ان کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے نزدیک ان کا گھر ہے، اور ایک گھر اللہ کی مددگار ہے۔ اور اب آخر میں جنت کا سب سے ہائیسٹ لیول جس کا نام آپ نے کبھی تو کبھی ضرور سنا ہوگا، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس میں ہر قسم کا پودا لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے انگوروں کی بیلوں والا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب جنت کے لیول تو 7 ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے والے دروازے 8 ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 73 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کے پہرے دار ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے رہے، اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جس کے اندر سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ اب جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جس کے اندر سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جس کے اندر سے صدقہ دینے والے مسلمان داخل ہوں گے۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، جس کے اندر سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، جس میں سے حج کرنے والے داخل ہوں گے۔ چھٹے دروازے کا نام ہے باب الکاظمین، جس میں سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوں گے اور دوسروں کو معاف کرتے ہوں گے۔ ساتویں دروازے کا نام ہے باب الایمان، جس میں سے پکے ایمان والے مسلمان داخل ہوں گے۔ اور آٹھویں دروازے کا نام ہے باب الذکر، جس میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمان مومنوں کو جنت و فردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔